الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلباء اعظام، آج کی گفتگو کا موضوع فرشتوں پر ایمان لانے سے متعلق ہے۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، تلمیذ الصحابہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ فقہ الاکبر کے اندر لکھتے ہیں قولہ و ملائکتہ کہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جائے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان یہ ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی الحنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل بالاشکال، کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں ایک لطیف جسم دیا ہے، اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے اور یہ مختلف شکلیں دھارنے کے اندر قدرت رکھتے ہیں، مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ پھر اس عقیدے کے اندر چند ایک فوائد ہیں، وہ فوائد مد نظر ہوں گے، اس عقیدے کی بالکل وضاحت ہو جائے گی۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، فرشتے نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی الحنفی رحمہ اللہ النبراس کے اندر لکھتے ہیں وَلَا يُوصَفُونَ بِذُكُورَةٍ وَلَا أُنُوثَةٍ إِذْ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَقْلٌ۔ علامہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں نہ ہی مذکر کہا جاتا ہے نہ ہی مؤنث کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسی بات منقول نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ فرشتے مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں۔ اس فائدے پر ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ جب فرشتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کی طرف مذکر کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذکر ہوں گے تب ہی مذکر کی ضمیر لائی جاتی ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مذکر کو مؤنث پر برتری حاصل ہے، مذکر کو مؤنث پر فوقیت حاصل ہے، مذکر اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب فرشتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ضمیر مؤنث کی لٹا دی جاتی ہے یا فعل مذکر لایا جاتا ہے، فقط اس وجہ سے کہ مذکر کو مؤنث پر ترجیح حاصل ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی الحنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں النبراس کے اندر اما التذکیر فی الضمائر واسناد الافعال فکما فی الاسماء الالہیہ وذالک لشرافۃ التذکیر، کہ یہ جو مذکر کی ضمیریں لوٹائی جاتی ہیں یا ان کی طرف فعل مذکر کی نسبت کی جاتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر ہوتا ہے وذالک لشرافۃ التذکیر، یہ فقط مذکر کی شرافت کی بنیاد پر ہے کہ مذکر کو مؤنث پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے ضمیر یا فعل مذکر لایا جاتا ہے، ورنہ فرشتوں سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے فرشتے نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں جس کام پر مقرر فرمایا ہے وہ اس کام کو حسن سلیقہ کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، اللہ جل جلالہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جل جلالہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس پر یہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ ان سے متعلق یہ ہے کہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نَكِرَهُمْ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اجنبی جانا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ ان کی دعوت کے لیے، ضیافت کے لیے کھانا پیش کرتا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھاتے اس لیے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ تو فرشتوں سے متعلق تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے متعلق چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ جل جلالہ کی عبادت اور ریاست کے اندر مشغول رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں، لا یفترون، اس کام کے اندر سستی نہیں کرتے۔ تو یہ فائدہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرشتے ہر وقت اللہ جل جلالہ کی عبادت کر رہے ہیں، ذکر و تسبیحات کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ فائدہ نمبر 5، فرشتوں کی چند ایک ذمہ داریاں ہیں اللہ جل جلالہ نے جو ان پر لگائی ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جنہیں فرشتے پورا کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے بعض فرشتوں کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ آگے سے اور پیچھے سے بعض اوقات وہ اللہ کے حکم سے کسی مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ اللہ جل جلالہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اسی طرح بعض فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، اللہ جل شانہ نے انہیں اس پر مامور کیا ہے کہ انسان جو افعال کر رہے ہیں، زبانوں سے جو اقوال بول رہے ہیں، انہیں تم نے لکھنا ہے۔ جس طرح کرامن کاتبین سے متعلق آتا ہے کہ کرامن کاتبین فرشتے ہر ایک انسان کے کندھے پر موجود ہیں اور وہ انسان کے ہر فعل کو، ہر قول کو لکھ رہے ہیں۔ آخر کے اندر جب انسان اللہ جل جلالہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب یعنی نامہ اعمال پڑھ لو، آج کے دن تمہارے لیے یہی نامہ اعمال کافی ہو جائے گا۔ اس کے اندر ہر چیز مذکور ہوگی اور وہ انسان کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ یہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے اندر سموئے بیٹھی ہے، اس کے اندر میری ہر چھوٹی بات موجود، ہر بڑی بات موجود، اس کتاب کو کیا ہو گیا۔ بہرحال فرشتوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے ذریعے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ اللہ جل جلالہ تمہیں ایک کلمے کی خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری تھی، تو سیدہ مریم علیہ السلام اللہ کی نبی نہیں ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، نیک خاتون اور نیک عورت تھیں، ایک نبی کی والدہ ہیں، تو ان کی طرف فرشتے پیغام لے کر آئے۔ تو یہ بعض فرشتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی طرف، اللہ کے خاص بندوں کی طرف پیغام لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بعض فرشتوں کو اللہ
انبیاء علیہمُ السلام پر وحی لانے میں مامور کرتے ہیں کہ وہ فرشتے انبیاء علیہمُ السلام کے پاس جا کر وحی پیش کرتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہ وہ اللہ فرشتوں کو پیغام یعنی وحی دے کر بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، جس کے پاس اللہ جل جلالہ فرشتوں کو بھیج دیں اس انسان کے پاس وہ فرشتے وحی لے کر آ جاتے ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہمُ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے لائی ہوئی وحی سناتے، قرآن کریم سناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر اپنی مقدس جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کو سنا دیتے۔ تو یہ فرشتوں سے متعلق چند ایک ذمہ داریاں آج کے درس کے اندر میں نے بیان کی ہیں۔ کل کے درس کے اندر مزید ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا۔ تو فرشتوں سے متعلق ایک ایمان یہ لانا ہے، عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ لطیف جسم رکھتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں اور مختلف شکلوں میں آنے پر قادر ہوتے ہیں، جس طرح کے احادیث سے ملتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے انسانی شکل کے اندر تھے۔ حدیث جبرائیل حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک بدو دیہاتی کی شکل کے اندر ایک انسان کی شکل کے اندر آئے تو فرشتے مختلف شکلوں پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مختلف شکلیں بنا لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں چند ایک فوائد جو آپ حضرات کے سامنے رکھے، ان کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ مزید فوائد انشاءاللہ کل کے درس کے اندر ذکر کروں گا۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تمام عقائد حق کا سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔